الحمد للہ الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد کچھ چیزوں کے بغیر زندگی میں گزارا ہو سکتا ہے، کچھ چیزوں کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ انسان کا ایک ہاتھ کٹ جائے تو کچھ نہ کچھ نظام زندگی چلتا ہے، ایک پیر کٹ جائے تو کچھ نہ کچھ نظام زندگی چلتا ہے، لیکن اگر اس کا دل نکال لیا جائے تو نظام زندگی رک جاتا ہے۔ انسان کے وجود سے کچھ چیزوں کا نکل جانا اس کے وجود کو سلامت رکھتا ہے، لیکن روح نکل جائے تو وجود کا سلامت رہنا ممکن نہیں رہتا۔ دین میں کچھ کام ایسے ہیں کہ جو اگر رہ جائیں تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن کچھ کام اصل دین ہے، روح دین ہے، ان کے بغیر گزارا ہو نہیں سکتا۔ مومن کی زندگی آگے چل نہیں سکتی۔ ان کاموں کی بنیاد اور ان کی اصل اور ان کی روح میرے محبوب علیہ السلام کی محبت ہے۔ حضور کی محبت کے بغیر دین چل نہیں سکتا۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، سارا کچھ ہو، لیکن محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو نظام چلتا نہیں۔ اس لیے کہ حضور روح ہیں، حضور اصل کائنات ہے، حضور جانے کائنات ہے، حضور مقصد کائنات ہے، حضور منبع کائنات ہے، حضور وجود کائنات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بغیر ممکن نہیں۔ دین پر کچھ لوگ عمل کرتے ہیں، لیکن جب وہ خشکی کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو پھر چل نہیں پاتے۔ حضور علیہ السلام سے محبت ہو جائے تو دین پڑھنا بھی آسان، دین پر چلنا بھی آسان۔ درود و سلام کے لیے تسبیح ہاتھ میں آتی ہے تو پھر ساری رات بیت جاتی ہے اور درود و سلام جاری رہتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حضور سے پیار ہو جائے۔ شرط یہ ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نہیں اٹھ سکتی بیٹی رات کو جلدی، اس کی عمر بے شک 18 سال ہے، نہیں اٹھ پاتی، اماں اور ابا کی آواز پر نہیں اٹھتی، لیکن اگر اس کا نکاح ہو جائے اور اللہ اسے چاند سا بیٹا دے تو پھر اس کی سائیڈ چینج کرنے پر بھی اٹھتی ہے، چونکہ اسے اس سے محبت ہو گئی ہے، چونکہ اسے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ نہیں سوچتا یہ کہتا ہے ابا جی سے کہ آپ کا کام چلے نہ چلے پر میں 18 سال کا ہوں، میں نے کپڑے نئے پہننے، مجھے تو پیسے چاہیے، کام نہیں چلتا۔ لیکن جب اس کا اپنا بیٹا ہوتا ہے نا تو پھر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں پرانے پہن لوں گا، بچوں کے نئے لے آ۔ اب محبت ہو گئی ہے نا، محبت مزہ دیتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنو اگر زندگی شاندار گزارنا چاہتے ہو تو پھر سنو، یہ جو میں نے تمہیں نبی کریم علیہ السلام دیے ہیں یہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے مالک، اور اولا بمعنی اقرب کا بھی کیا گیا کہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ ایک شاعر نے ایک جملہ کہا تھا، وہ بڑا شاندار تھا، اس نے کہا تھا اثاثہ قلب و جاں وہی ہے، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ نہ مجھ سے بار عمل اٹھے گا، نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا۔ سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے میرے مولا معاف کر دے، یہ میرا عاشق ہے قادری ہے، کیونکہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم اس وقت تک مومنوں زندگی کا سراغ ہی نہیں پا سکتے جب تک ماں باپ، اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت نہیں کرو۔ حضور کا پیار آپ کو زندہ کر دے گا، آپ کو کھڑا کر دے گا، آپ کو روشنی دے گا۔ نبی پاک کی محبت منزل ہے، حضور کے لیے رونا حسن ہے، نبی پاک کے مدینے جانے کی تڑپ ایمان ہے، محبوب کی غلامی یہ زندگی کا وہ معیار ہے جو انسان کو گرنے نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیار اور سارا کچھ حضور کو جاننا، یہ مومن کی حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلہ حل کر دیا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے گھوڑا خریدا، حضور
نے جب اس کے ساتھ سودا طے کیا تو اللہ کے حبیب تھے یا وہ یہودی تھا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو رک، میں گھر سے پیسے لے کر کے آتا ہوں۔ حضور پیسے لینے کے لیے گئے، واپس لوٹے تو یہودیوں نے کہا تو نے سستا بیچ دیا ہے۔ مکر جا کے میں نے بیچا ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، جب کہا گھوڑا دو تو اس نے کہا میں نے بیچا ہی نہیں۔ بات میں جب تھوڑی وسعت ہوئی، لوگ جمع ہو گئے، یہودی بھی، مسلم بھی، عیسائی بھی، جو گفتگو ہوتی ہے چوک میں تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لوگ آ گئے۔ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ وہ یہودی کہنے لگا جی آپ ایک بندہ بطور گواہ پیش کر دیں، مکر گیا ہے نا، اب ایک بطور گواہ پیش کر دیں تو گھوڑا آپ کو دے دیتا ہوں۔ اب وہاں تھا ہی کوئی نہیں، گواہی کون دے؟ جب حضور نے کہا نا کوئی ایک گواہ، اس نے کہا کوئی ایک پیش کریں۔ حضرت ابو خزیمہ پیچھے کھڑے تھے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے عرض کرنے لگے حضور میں دیتا ہوں گواہی، ہاں میں دیتا ہوں گواہی کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے، اس نے بیچا ہے۔ حضور نے فرمایا آگے آ جاؤ، گواہی ہو گئی، یہودی نے گھوڑا دے دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا لے جاؤ۔ حضور نے ان کا دست مبارک پکڑا، کونے میں لے گئے، فرمایا تو نے تو دیکھا نہیں تو گواہی کیسے دے دی؟ تو حضرت ابو خزیمہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا۔ کب دیکھا تھا؟ آپ کے کہنے پر گواہی دے دی، زمانہ بیت گیا، سجدے کرتے، عبادتیں کرتے، کہنے دینا مجھے کہ میرا تو سب کچھ میرا نبی، آپ کے کہنے پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی گواہیاں دے دیں، چیز ہی کوئی نہیں، تیرے کہنے پر زندگی دین کے نام کر دی، تیری بتائے ہوئی بات حرز جاں بنا لیا، تیرے لیے جیے، تیرے لیے روئے، تیرے لیے تڑپے، راتیں صبح شامیں تیرے نام کر دی، محبوب تیرے لیے۔ حضرت مجدد الفسانی فرمانے لگے میں اس رب کو رب مانتا ہوں جو محمد عربی کا رب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ نبی پاک کی جو محبت ہے نا وہ کیفیت ہے، وہ سرور ہے، وہ جینے کا سلیقہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے غلام جناب صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ دنیا دیکھی، زمانہ دیکھا، 3 خواہشات ہیں ابو بکر کے سینے میں، دولت نہیں، گھر نہیں، بچوں کا مستقبل نہیں۔ حضور نے فرمایا کون سی؟ عرض کی محبوبہ دل کرتا ہے رب مال دیتا رہے میں تیرے قدموں پہ قربان کرتا رہا۔ حضور دل کرتا ہے میری بیٹی، اللہ کرے آپ سمجھیں، مومن اس بات کو سمجھے، حضور میرا دل کرتا ہے میری بیٹی آپ کے گھر میں نوکری کرے، اور یا رسول اللہ کچھ بھی نہ ہو بس آپ بیٹھے رہیں اور میں دیدار کرتا رہا۔ مومن کی زندگی کا جب یہ معیار بنتا ہے، جب یہاں آ کر کے مومن کھڑا ہوتا ہے۔ یارو عجیب بات میں نے پڑھی، میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلام مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ، حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی۔ حضرت مولا علی نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پر کمزوری کے آثار ہیں۔ حضرت بلال سے کہنے لگے کیا معمہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ جناب بلال کہنے لگے کئی دنوں سے کھایا کچھ نہیں نبی کریم۔ حضرت مولا علی شیر خدا ایک باغ میں پہنچ، باغ کے مالک سے کہا مزدوری مل جائے گی بچوں کے لیے، بینک بیلنس کے لیے؟ اس نے کہا علی ملے گی، پانی بڑا گہرا ہو گیا ہے، گرمی کے سبب سے نیچے چلا گیا، اگر 1 ڈول پانی کا نکالو گے تو کھجور دوں گا۔ حضرت شیر خدا نے ظہر سے عصر تک مزدوری کی، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، چند کھجوریں لا کے نا مزدوری میں تو یوں رکھ کے نا تو پیش کی، حضور میں یہ کھجوریں لایا۔ نبی کریم نے غور سے دیکھا کہ علی کس کام نے تجھے مجبور کیا یہ کرنے پر؟ کس کام میں؟ کیا جملہ ہے، کیا انداز ہے، مطلب آپ دیکھیں نا کوئی بچہ کوئی کام کر کے آیا تو اسے پوچھا جاتا کیا مجبوری تھی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی کیا مجبوری تھی کسی کے باغ میں مزدوری کرنے کی؟ کیا مجبوری تھی؟ ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، مجبوری کیا تھی؟ تو شیر خدا رو پڑے، کہنے لگے محبوبہ محبت کی مجبوری تھی۔ کدھر جائیں، یہ محبت ہے نا، یہ نہیں جینے دیتی، یہ دائیں بائیں نہیں نکلنے دیتی، اس کا اپنا ایک معیار ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہے، اس کی اپنی ایک طبیعت ہے، یہ نہیں آگے۔ حضور محبت کی مجبوری تھی، جب آپ کو دیکھا کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا تو میں مجبور ہو گیا تھا، میں مزدوری کر کے لایا ہوں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں، مومن کی زندگی بنتی تب ہے جب وہ مصطفیٰ کریم سے پیار کرتا ہے، جب یہ جذبہ جب بیدار ہوتا ہے تو پھر بڑے بڑے کٹھن سفر چھوٹے محسوس ہوتے ہیں، پھر بڑے بڑے مشکل رستے
آسان دکھائی دیتے ہیں، اور یہ جذبہ اتنا تیز ہوا صحابہ میں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں، حضور کی غلام ہیں، کنیزہ ہیں، بیوہ ہو گئی ہیں۔ کتنا انسان سوچتا ہے اپنے مستقبل کے بارے میں، بیوہ ہو گئے، رشتے آنے لگے۔ ایک رشتہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے مالدار کا آیا، ایک حضرت اسامہ بن زید جیسے غریب کا آیا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کے والدین نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف سب سے امیر ہے، وہاں نکاح کر دیا جائے، بیٹی کا مستقبل محفوظ ہوگا۔ اسامہ بن زید غریب ہیں۔ جناب فاطمہ بنت قیس صحابیاں تھیں، کسی نے ان سے کہا کہ رشتے دو ہیں، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہنے لگی کچھ چپکے سے پتہ کرو میرے نبی کی رضا کیا ہے، پتہ کرو نا ان کی رضا کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، ان سے تو کوئی پوچھے۔ کسی نے آ کے خبر دی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اختیار اس کا اپنا ہے، پر لگتا ہے کہ نبی پاک کی توجہ اسامہ بن زید کی طرف ہے۔ فاطمہ روٹی تھوڑی ملے گی، گھر کچا ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہیں فاقہ بھی ہو، کرنا کیا ہے؟ تو جناب فاطمہ بنت قیس کہنے لگی روٹی، کپڑا، مکان، گھر، بنگلہ اس کی تو ضرورت ہی نہیں، ضرورت تو یہ ہے کہ مدینے کا چاند راضی ہے کہ نہیں، اس کی تو ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ وہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، اساسائے قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی۔ بس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا جملہ ہے، کہنے لگے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، اور یارو جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ ابا اور اماں کے پاس بیٹھ کے بیٹی مشورہ دیتی ہے، کہتی ہے ابا جی فکر میری نہ کرنا، اماں فکر نہ کرنا کہ بیٹی غلام کے گھر جائے گی تو گزارا کیسے کرے گی، مجھے مدینے والے کے حوالے کر دیں، اللہ رسول مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ یارو رسول اللہ کی، لیکن نا یہ وہی اسامہ بن زید تھے، چونکہ حضور کے پیارے تھے، چونکہ پیارے تھے۔ کچھ فیصلے سیاسی ہوتے ہیں، کچھ اخلاقی ہوتے ہیں، اور کچھ فیصلے عشق کے ہوتے ہیں، کچھ فیصلے محبت کے ہوتے ہیں۔ جب بہت زیادہ مال آیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر، جناب عمر کے صاحبزادے تھے، حضرت عمر امیر المومنین تھے، اپنے بیٹے کو 25,000 دینار دیے، اسامہ بن زید کو 50,000 دیے۔ عبداللہ ابن عمر نے گھر جا کے اماں سے شکایت کی کہ ابا جی ویسے تو عدل کی بات کرتے ہیں، میری تو خدمات بڑی ہیں، اسامہ بن زید تو چھوٹے تھے، اور میں تو بدر سے جہاد کرتا آ رہا ہوں، اور مجھے 25 دیے اور اسامہ بن زید کو 50 دیے، حضور کے غلام زادے کو، زید بن حارثہ غلام تھے، ان کے بیٹے کو۔ حضرت عمر تک بات پہنچی تو بلایا، بیٹے کو سامنے بٹھایا، تو عدل و انصاف کا بادشاہ اور فیصلے کی قوت رکھنے والا شخص بھی رو پڑا، کہنے لگے پتر پتہ مجھے ہے، خبر مجھے ہے کہ خدمتیں تیری زیادہ ہیں، پر اسامہ بن زید نے مصطفیٰ کی نوکری بڑی کی ہے، اسامہ ان کے گھر رہتے تھے، حضور پیار کرتے تھے، بیٹے میں نے نا انہیں جو دیا ہے تو وہ خدمت دیکھ کر نہیں، مصطفیٰ کی نسبت دیکھ کر، حضور کی نسبت دیکھ کر۔ یہ جو انداز ہے نا بھائی، یہ جو طریقہ ہے، یہ جو انداز ہے، یہ صحابہ میں اس طرح تھا کہ جیسے وہ اس سے غذا لیتے تھے، جیسے یہ ان کی زندگی چلانے کے لیے ان کے پاس ایندھن تھا، اسی محبت کے بل بوتے پر جیتے تھے۔ حضرت حارثہ بن نعمان جب حضور نکاح کرتے نا ایک مکان پیش کرتے، ایک کمرہ، جب نکاح کرتے کمرہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح کیا، جناب فاطمہ الزہرا تھوڑی سی دور تشریف لے گئیں، پہلے حضور دن 2 مرتبہ سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے، اب ذرا دور چلی گئیں تو دن میں 1 مرتبہ ہو گیا۔ ایک دن ذرا دیر سے گئے تو سیدہ رو پڑی، حضور جلدی آ جایا کریں، میں کوئی کام ہی نہیں کر پائی۔ تو محبوب نے فرمایا کہ حارثہ نے پہلے میری بڑی نوکری کی ہے، مکان تو اس کا ہے پر میرا دل نہیں کرتا اب اسے کہوں۔ بات حضرت حارثہ بن نعمان تک پہنچی، آ کے نا دروازے پہ کھڑے ہو گئے، بولتے کچھ نہیں، روئے جاتے، بولتے روتے جاتے۔ حضور نے فرمایا کیوں روتا ہے؟ عرض کی حضور مجھ سے بڑا بھی کوئی خوش قسمت ہوگا جس کے مکان میں سیدہ فاطمہ رہے، اور کہا یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں کے بھی مالک ہیں، مالوں کے بھی مالک ہیں، حضور مہربانی فرما۔ یار یہ محبت عجیب کام کراتی ہے۔
عجیب کام، حضرت طلحہ بن برا ایک نوجوان تھے، 14-15 سال عمر مبارک تھی، اکثر حضور کے پاس آتے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر حج کرنے کا جوانی میں مزہ ہے نا، روٹی کھانے کا جوانی میں مزہ ہے، اگر اچھے کپڑے پہننے کا جوانی میں مزہ ہے، تو رسول اللہ کی غلامی کا بھی جوانی میں مزہ ہے، حضور کے لیے رونے کا بھی جوانی میں مزہ ہے، مدینے کے پھیروں کا بھی جوانی میں مزہ ہے۔ اسی عمر میں اگر حضور سے پیار ہو جائے تو پھر لذت دوبالا ہو جاتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام سے پیار کرتے حضرت طلحہ بن برا۔ ایک دن حضور نے فرمایا مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کی حضور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا جاؤ پھر اپنے باپ کی گردن اتار کے لاؤ۔ دوڑے، حضرت مولا علی کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی، تلوار پکڑ کے دوڑے تو حضور نے فرمایا انہیں بلاؤ ورنہ گردن اتار لائیں گے۔ کیا شخص تھا، کیا انداز تھا، چھوٹی عمر میں بیمار ہو گئے۔ حضور دن میں 2 مرتبہ تیمارداری کرنے جاتے، تو پیار سچا کر، بڑا کچھ نوازتے، دن میں 2 مرتبہ جاتے۔ ایک دن حضور گئے تو ان کے والد کے کان میں کہا کچھ، تو والد رونے لگے۔ حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو حضرت طلحہ بن برا کہنے لگے ابا جی حضور کیا فرما گئے؟ کہا بیٹا میں نہیں بتاؤں گا۔ کہ نہیں آپ کو بڑا ضروری ہے بتانا۔ قسم دی تو واسطہ دیا تو بتایا۔ کہ حضور نے فرمایا شاید رات کو انتقال کر جائے، مجھے خبر دینا، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو حضرت طلحہ رو پڑے، کہنے لگے ابا جی آپ نے نبی کریم کو نہیں بتانا، حالانکہ حضور سارا کچھ جان۔ بیٹے کیوں؟ دیکھو محبت کیسے کیسے رنگ بیان کرتی۔ حضرت طلحہ بن برا کہنے لگے اس لیے کہ رات اندھیری ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، جن گلیوں سے حضور کو گزر کے آنا وہاں یہودی زیادہ رہتے ہیں، ایسا نہ ہو حضور میرے جنازے کے لیے آئیں اور کوئی میرے نبی پاک کو تکلیف دے دے، مجھے نا بس دفن کر دینا۔ رات کو دفن کیا، صبح حضور آئے، فرمایا بتایا کیوں نہیں؟ عرض کی حضور وہ وصیت کر گئے تھے۔ حضور نے عاشق کو جزا دی، اللہ کے محبوب نے فرمایا چلو پھر میں اس کی قبر پہ چلتا ہوں۔ خود نبی کریم قبر پہ، قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ حضور قبر پہ کھڑے ہوئے تو دعا بھی نرالی مانگی۔ عرض کی اللہ جب میرا طلحہ تیری بارگاہ میں آئے نا تو اس سے اس طرح ملاقات کرنا کہ تو اس سے مل کے مسکرائے جو تیری شان کے لائق ہے، اور یہ تجھ سے مل کے مسکرائے، اس سے ذرا مسکرا کے ملنا، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، وہ نازے دوا اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کی اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی اب تو نہ روک اے غنی، اب عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی دن میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں۔ اللہ حضور کی غلامی میں زندہ رکھے اور غلامی میں موت عطا کرے۔ آخر دعوانا